ماشاء اللہ قبلہ۔ اچھا، کتب بینی کے حوالے سے میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کل ہماری جو نوجوان نسل ہے تو ان میں کتب بینی کا رجحان کیوں کم ہے؟ آیا وہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، یا ان کا اپنا اس طرف راغب ہونا نہیں ہے، یا آیا ہمارے جو تنظیمیں ہیں ہمارے ان کا کوئی اس میں کوئی بڑھ چڑھ کر وہ حصہ نہیں لے رہی؟ ہاں بالکل وجہ فرمایا آپ نے. آل اوور دا ورلڈ، ساری دنیا میں ہمارا سرزمین پاکستان اور ہمارے سماج اور معاشرے کا یہ المیہ ہے. دنیا کے دیگر ممالک میں کتابیں چھپ رہی ہیں. میں جب پہلی مرتبہ ایران گیا تھا تو وہاں پر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کم میں کچھ کتب خانے ایسے تھے، کتابوں کی بلکہ دکانیں تھیں کہ جن کا ایک سیشن مخصوص تھا کہ جو کتابیں آج ریسنٹلی پرنٹ ہو کر مارکیٹ میں آئی ہیں، ایک مخصوص سیشن ان کے لیے بنا ہوا تھا. یعنی روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر کتابیں چھپ رہی تھی، اور روز ہم جاتے تھے تو وہاں پر دو چار کتابیں ہمیں اس پر رکھی ہوئی نظر آتی تھیں کہ آج یہ کتابیں پرنٹ ہو کر مارکیٹ میں آئی ہیں. ماشاء اور جب ہم نے ان کی ورق گردانی کی تو ہم نے دیکھا کہ وہ کم از کم 50,000 کی تعداد میں کتاب وہاں پر چھپتی ہے. جبکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ 1,000 2,000 یا کبھی تو ہم 500 کتابیں چھاپتے ہیں، اور وہ بھی سیل کرنے میں یا لوگوں تک پہنچانے میں سال لگ جاتے ہیں. سالہ سال کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی تک وہ کتابیں مکمل طور پر سیل نہیں ہوئی. یعنی رجحان کتب بینی کا اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں لائبریریز سرکاری سطح پر دو چار تھیں، وہ بھی خاموش پڑی ہیں. وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں یا نوجوان جاتے ہیں. ہماری یونیورسٹیز کی لائبریریز ہیں، کالجز میں ہیں، ہائی اسکولز میں لائبریریز ہیں، مگر وہ فنکشنل نہیں ہے. یا اگر شاگرد وہاں پر جاتے ہیں تو صرف کورس کی کتابیں اور جریدے اور رسالے اور اخبار ہی دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جب سے یہ سوشل میڈیا میدان میں آیا ہے، اپنا موبائل، اپنا یوٹیوب، اپنا کچھ اور چیزیں، تو اس کی وجہ سے بھی کتب بینی میں کافی جو ہے وہ کمی آئی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں. میری گزارش یہ ہوگی کہ کتابیں یہ نہیں ہے، اب تو الحمدللہ کتابیں پی ڈی ایف میں بھی میسر ہیں. جی جی ہمارے ملک کے غربت کے حالات اور نوجوان وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آسانی نصیب ہو، میسر ہو. انہیں گزارش کروں گا کہ وہ اسی ٹول کو استعمال کرتے ہوئے، اینڈرائڈ موبائل سر جیب میں موجود ہے، اس کو استعمال کریں. قرآن کریم کے تراجم، قرآن کریم کے تفاسیر، صحیفہ سجادیہ، نہج البلاغہ اور دیگر بہت سی کتابیں جو ہیں وہ آپ کے پاس آپ کے پلے اسٹور میں موجود ہیں. وہاں سے انہیں ڈاؤن لوڈ کریں، ان کا روزانہ کی بنیاد پر مطالعہ کریں تاکہ علمی طور پر ہم جو ہے وہ شاہوکار بن سکیں. علمی طور پر ہم بڑے جو ہے وہ غریب ہیں، بڑے مسکین ہیں. ہمارے علمی کو یہی سبب ہے کہ اسٹیج پر بھی جب کوئی غیر عالمانہ اور فضول قسم کی باتیں صرف واہ واہ کرانے کے لیے خطیب کہہ دیتا ہے، کیونکہ سامنے سننے والے کے پاس وہ علمی استعداد ہوتی نہیں ہے، اور وہ اسے صحیح اور غلط کی پرکھ ان کے پاس نہیں ہوتی. اگر ہم خود مطالعہ کریں گے تو اس میں ہماری علمی استعداد میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہم صحیح اور غلط بات کی تمیز بھی کر سکیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ قبلہ۔ اور ہمارا یہ ایک المیہ ہے کہ ہم کتب بینی اور جو ہم پر اپنی تربیت ہے اس پر ہم فوکس نہیں کرتے. یہ ایک والدین کی بھی کوتاہی ہے، ٹیچرز کی بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اپنا ذاتی بھی شوق اگر نہیں ہے تو پھر آپ بھلے کیا بھی بڑی کتابیں سامنے رکھ دیں وہ پڑھے گا نہیں. تو قبلہ، اب میں آتا ہوں اسلامی معاشرے کی طرف. اسلامی معاشرے کی تشکیل اور تربیت میں ہم بطور فرد اور ہماری اسلامی تنظیمیں جن کو ہم الہی تنظیمیں بولتے ہیں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اور ان کو اپنا کردار کیسے بڑھانا چاہیے؟ ہاں بالکل، یہ بہت بڑا ہمارا سماجی المیہ ہے معاشرے کا. ہمارے پاس ماشاءاللہ کچھ تنظیمیں ہیں جو ملکی سطح پر، کچھ صوبائی سطح پر. پھر ان تنظیموں کو اگر چھوٹا کریں، ریڈیوس کریں، سکیڑیں، تو پھر وہ انجمن بن جاتی ہے. کوئی محلے کی انجمن ہوتی ہے، کوئی سٹی کی انجمن ہوتی ہے. بہرحال وہ سارا سال مصروف عمل تو رہتی ہیں، مگر ان کے پاس جو ہے وہ تربیتی اور تبلیغی نظام نہیں ہے.
کچھ ہمارے ہاں تنظیمیں ملکی سطح پر یا صوبائی سطح پر ایسی ہیں، حالانکہ مذہبی تنظیمیں ہیں، علماء اس کی قیادت فرما رہے ہیں اور بہت بڑی دینی شخصیات جو ہیں وہ ان کے رہبر ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی سلسلہ نہیں ہے تبلیغات کا جی جی اور تربیتی نظام کا۔ اور ایک بڑا سبب مجھے اس کا یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم الیکشن کے ادوار میں میدان میں آتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کی آپ سپورٹ کریں تو لوگ تیار نہیں ہوتے، جی جی کیونکہ وہ مذہبی تنظیمیں اور مذہبی پارٹیاں جو ہیں اور دینی جو ادارے ہیں وہ سارا سال تربیت کو بھلائے ہوئے ہوتے ہیں، جی جی وہ بھی صرف وہ کسی مخصوص ایام میں، یا تو پھر ہمارے ہاں ایک ایشوز کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو، کہیں کوئی شہادت ہو، کہیں کوئی مسئلہ ہو، کوئی اپنی مجلس پر رکاوٹ ہو، عزاداری پر رکاوٹ ہو، تو پھر ہم میدان میں نکل کے آتے ہیں، دھرنے لگاتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، باقی ہم خاموش ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے تاکہ ہماری وہ تنظیمیں اور تحریکیں جو ہیں وہ صحیح طور پر کامیاب نہیں ہیں۔ اور ہماری جس طرح میں نے عرض کی انجمنیں ہیں، وہ انجمن تو محدود ہے فقط ایام عزا تک، جی کہ وہ سال میں 2-4 مجالس ہو جاتی ہیں اور پروگرام ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ سب اپنے اپنے کام دھندے میں لگ جاتے ہیں۔ تو فقدان جو ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں جو کمی ہے وہ تربیتی سلسلے کی ہے۔ اگر ہماری تمام انجمنیں، ہماری تنظیمیں، ہماری تحریکیں صوبائی، ملکی یا شہری اور گاؤں کی سطح تک بھی اگر مل کر کوئی ایسا سسٹم وضع کریں، نظام ترتیب دیں تاکہ سارا سال اپنی مسجد، اپنی امام بارگاہ میں فقط مخصوص ایام بڑے جوش اور جذبے سے منا کر خاموش نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اپنے اسپاٹس پر بیٹھ کر مساجد میں، مجالس میں اور اپنا امام بارگاہوں میں نوجوان نسل کی تربیت، پھر خواتین کی تربیت، بچوں کی تربیت، اس پر اگر فوکس کریں تو میرے خیال میں کوئی سبب نہیں ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں دینی حوالے سے زیادہ بہتری نہ آئے۔ جی جی قبلہ ماشاء اللہ تربیت کا واقع فقدان ہے۔ تو میں اس حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس اہل تشیع کے پاس ایک بڑا اللہ نے کرم کیا ہوا کہ ایک ہمارے پاس مرکز ہے عزاداری کا۔ قبلہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس اللہ نے ایک بڑی نعمت عطا کی ہوئی ہے اہل تشیع کو عزاداری کی صورت میں، کہ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو بہت کچھ معاشرے میں ہم مثبت دے سکتے ہیں پیغام۔ تو قبلہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اہل منبر جو ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں تعلیم و تربیت، جو اپنے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، جو مجمع ہوتا ہے ان کی تعلیم و تربیت کے حساب سے اہل منبر کی کیا ایک ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ ماشاءاللہ یہ بہت ہی اصل میں موجودہ دور میں حساس موضوع ہے اور اس پر حساسیت کے ساتھ ہی بات ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں ممبر اگر اپنی ذمہ داری ادا کرتا، بہت بڑا سرمایہ ہے ممبر، بہت بڑا ایک خدا کی کرم نوازی ہے۔ ہمارے ہاں جو عزاداری کا سلسلہ ہے، محمد و آل محمد کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی درس گاہ ہے، بلکہ میں تو اکثر آپ کو پتا ہوگا مجالس میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ حسینیت کی اوپن یونیورسٹی ہے، کہ جس میں ہر سطح کا، بچے سے لے کر جوان، بزرگ اور بوڑھوں تک، تاکہ خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بہو، بیٹیاں سب اس میں حاضر ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں اور مختلف ایام میں اپنا سرمایہ، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں عزاداری کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اگر ہمارا ممبر درست ہو جائے، اگر ہمارے ممبر پر ذمہ داران تشریف لے آئیں اور ان کا مطمع نظر اور نقطہ نظر بھی یہ ہو کہ ممبر کے ذریعے میں ایتھنٹک بات کروں گا، ممبر کے ذریعے میں تفریح طبع کا سامان میسر اور نہیں کروں گا، لوگوں کو صرف واہ واہ کرانے کے لیے اپنا 1-8 گھنٹہ ان کو وقف نہیں کروں گا، بلکہ یہ ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے کہ خدا نے مجھے حسینی ممبر عطا فرمایا ہے اور میں 1 پون گھنٹہ جو بولتا ہوں اور میرے سامنے سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، تو یہ میرا 1 گھنٹہ تو میں دیتا ہوں، مگر اگر 200 بندے ہیں، 500 بندے ہیں، تو وہ 500 لوگ اپنا 500 گھنٹے میرے حوالے جی کرتے ہیں۔ جی قبلہ بے شک اور بے شک۔ اگر میرے پاس ایمانی جذبہ ہو
کہ خدا یا محمد و آل محمد مجھ سے سوال پرسی کریں گے کہ مومنوں نے تمہیں 500 گھنٹے دیے، تم نے 1 گھنٹے میں انہیں کیا دیا؟ جی جی تو میرے خیال میں بہت بڑی ذمہ داری ہے، حساسیت ہے، ہمارے اہل ممبر کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا چاہیے، اور اسے سماج کی بہتری کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی تعلیمات کی ترویج کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو موجودہ دور میں ہمارا جو ممبر ہے، وہ اگر اس کو میں تھوڑا اور وسعت دوں آپ کے سوال کو، کہ صرف اہل ممبر نہیں، یہ ہمارے ہاں بزرگ فرماتے ہیں کہ نظریاتی طور پر ایک ٹرائنگل بنا ہوا ہے، تکون بنا ہوا ہے۔ اس عزاداری کی محفل کے 3 پہلو ہیں، ایک خطیب، ایک سامعین، اور تیسرا پہلو ہے بانیان۔ وہ بانی چاہے کوئی فرد ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی انجمن ہو۔ تو ان تینوں میں سے سب سے اہم جو ذمہ داری ہے وہ بانی کی ہے، کہ بانی اپنی شہرت کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے کسی کو بلاتا ہے کہ لوگ کہیں کہ اتنے بڑے خطیبوں کو بلایا، اتنے بڑے معروف ذاکرین کو طلب کیا، اور ایسا اچھی نیاز پکائی۔ بس وہ بیچارہ اگر شہرت چاہتا ہے تو وہ اسی قسم کے لوگوں کو دعوت دے گا کہ جو آ کر اہل بیت کے فضائل سے زیادہ خطیب جو ہے وہ بانی کے فضائل بیان کرتا ہے۔ نتیجے میں سامعین کو ایک کچھ پلے نہیں پڑتا سوائے 2-4 نعروں اور درودوں کے، اور واہ واہ کے، اور نیاز کی اچھی پلیٹ کی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ بانیان پر بھی کام کیا جائے۔ اگر بانی کی ذہنی سمت درست ہے، اگر بانی چاہتا ہے کہ اس مجلس کے ذریعے لوگوں تک اہل بیت کا حقیقی پیغام پہنچے، سماج اور معاشرے میں بہتری آئے، یا جس اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے میں پروگرام کرتا ہوں، اس ایصال ثواب کی مجلس میں کوئی ایسی نیکی ترتیب دی جائے کہ جس کے صدقے میں میرے مرحوم کی بھی مغفرت ہو جائے۔ اگر بانی بہتر ہو جائے تو پھر وہ بہتر خطیب کا انتخاب کرے گا، اور جب بہتر خطیب ممبر پر آئے گا تو اس طرح چھانٹی ہو جائے گی فضول لوگوں کی، پروفیشنل لوگوں کی، اور صرف اس کے انٹرٹینمنٹ نہیں ہونی چاہیے ہماری عزاداری، ہماری اسٹیج، بلکہ ذمہ داری۔ یعنی پھر آخر میں ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ خطیب جب پڑھ کر جائے تو لوگوں کو مطمئن کر کے سلا کر نہ جائے، بلکہ جھنجھوڑ کر، بیدار کر کے انہیں اپنی ذمہ داری یاد دلائے۔ ماشاء اللہ قبلہ، یہ ہمارا جو مقصد ہے اس چینل کا اور ہمارے بزم کا، سیشن کا، کہ ہم حسینی پیغام کو فروغ دیں۔ تو قبلہ ہمارے معاشرے میں یزیدیت کی جو نشانیاں جا بجا ہیں، اور اس حوالے سے ہمارا حسینی ممبر، اس حسینی ممبر سے ہم اس وائرس کے خاتمے کے لیے اور کیا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں جو مجالس کے علاوہ بھی ہو۔ عزاداری صرف مجالس تک محدود نہیں ہے، اور خاص کر کے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بھی ہمیں آج کل دستیاب ہے۔ تو اس حساب سے آپ ناظرین کو کیا ایک سجیشن دیں گے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا ایک بہت بڑا میدان جنگ ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کی خیبر کی لڑائی، آپ کی بدر و احد کی لڑائی، آپ کی کربلا کی لڑائی، آپ کی صفین کی لڑائی جی اب سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے، بشرطے کہ ہم اس میدان کے حر بنیں، بشرطے کہ ہم اس میدان کے حبیب ابن مظاہر بنیں، بشرطے کہ جس طرح رہبر معظم آقا خامنہئی نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ سوشل میڈیا کے مجاہد بنے اور اس میدان کو خالی نہ چھوڑے۔ بہت بڑا میدان جنگ ہے، مگر یہاں پر جذباتی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر دلیل کی بات مانی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ آپ سب نے، ہم نے، پورے سماج یہ محسوس کر رہا ہے کہ جب سے سوشل میڈیا پر مذہبی ایکٹیویٹیز، تشیع کے حوالے سے گفتگو اور مذہب اہل بیت کی حقانیت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا ہے، ان چند برسوں میں ہم نے اس کے بہت بہترین نتائج حاصل کیے ہیں۔ نہ ماننے والے لوگ قائل ہونا شروع ہوئے ہیں۔ برادران اہل سنت میں سے اکثر بزرگان جو اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں،
جو آل محمد کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اب انہوں نے بولنا شروع کیا ہے۔ تو نوجوان نسل کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس قسم کے گروپس تشکیل دیں جہاں پر نفرتیں پھیلانے کی بجائے اہل بیت کی سیرت کو اپناتے ہوئے، یعنی بد زبانی نہیں ہونی چاہیے، بد کلامی نہیں ہونی چاہیے، تیز اور تند گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں پر میں مجلس پڑھنے گیا تھا تو انہوں نے ایک اشتہار چھاپا، اس پر میرے نام کے ساتھ لکھ دیا کہ شعلہ بیان مقرر اور خطیب استاد اخلاق احمد اخلاق۔ تو میں نے انہیں منع کیا، میں نے بولا میں شعلہ بیانی کو اپنے لیے گالی سمجھتا ہوں، آپ نے تو یہ خطاب لکھ دیا، شعلہ بیان یعنی آئے گا اور آگ بھڑکا کر جائے گا، جی تو بانی بیچارہ پھر وہ آگ بجھاتے رہ جائیں گے، یہ تو اپنے چند ہزار روپے لے کر اور ایک آدھ گھنٹے کے لیے واہ واہ کرا کے نعرے لگوا کر چلا جائے گا۔ وہ ہم ساتھ ملتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، آپس کے تعلقات ہیں سب کے ساتھ، حتیٰ کہ ہمارا معاشرہ میں تو ہمارے ہندو بھائی بھی بستے ہیں، کرسچن ہمارے محلے دار ہیں، دوسرے مذاہب کے پیروکار ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پر اس میدان میں چاہے وہ سوشل میڈیا کا ماحول ہو اور محاذ ہو یا ہمارا سماجی محاذ ہو، یہاں پر ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل کشا یعنی مشکلات کو حل کرنے والی جو چیز ہے وہ تعلیمات اہل بیت کی پیروی اور سیرت آل محمد کو اپنانا ہے، کہ ان کا رویہ اپنے مخالفوں کے ساتھ کس قسم کا ہوا کرتا تھا۔ اگر ہم اس میدان میں مرد بن کر، مجاہد بن کر، ہمارے نوجوان بجائے اس کے کہ اپنا وقت گیموں میں ضائع کریں، فضولیات میں ضائع کریں اور اپنا فلموں میں اور ڈراموں میں ضائع کریں، بہتر ہے کہ یہاں پر آئیں اور اگر اور کسی جگہ پر دفاع نہیں کر سکے یہاں دفاع کریں، اگر خود نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی عالم کی، کسی ذاکر کی، کسی خطیب کی کوئی اچھی سی کلپ حاصل کریں، اسے شیئر کریں، کوئی اہل بیت کا اچھا سا فرمان ہے اسے روزانہ کی بنیاد پر نشر کریں، کسی واٹس ایپ گروپ میں کوئی آل محمد کی دعا اگر بیان کریں۔ اگر اس طرح ہمارا نوجوان نسل، ہماری انجمنیں، ہماری تنظیمیں، ہمارے پڑھے لکھے افراد کام کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ سوشل میڈیا ہمارے لیے اہل بیت کی تعلیمات کی ترویج کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے اور زیادہ مؤثر بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ ماشاء اللہ قبلہ، ایک سوال اسی رجحان میں پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں جو سماجی اور ثقافتی چیلنجز ہمیں جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں، مثلا جیسے ٹی وی ہے، نیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، تو ہمارے جو نئی نسل ہے ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو ان کو والدین کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ان کو وہ کس طرح محدود کریں، اپنے اسلام کی طرف راغب کریں، اور جو جدید چیلنجز ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے؟ مجھے آپ کے اس سوال پر شہید مرتضی مطہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ شہید مرتضی مطہری نے اپنے کسی خطاب میں، اور آپ کو یہ بھی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ شہید مرتضی مطہری نے اپنی زندگی میں کتابیں دو چار ہی لکھی تھی۔ اکثر کتابیں جو اب چھپ کر ان کے نام پر ہمارے پاس ہیں وہ ان کی اصل میں تقاریر ہیں، مختلف مقامات پر ان کے خطابات ہیں، بعد والے لوگوں نے ان کی تقاریر اور خطابات کو کمپائل کر کے ان کے مجموعے کتابی صورت میں شائع کیے ہیں۔ شہید مرتضی مطہری فرماتے ہیں، یہ ناظرین کی دلچسپی کے لیے بھی میں جی عرض جی کر رہا ہوں، کہ فرماتے ہیں کہ ایران میں اپنا اسپیکر، ابھی یہ لاؤڈ اسپیکر جس کے ذریعے ہم اپنی آواز لوگوں تک پہنچاتے ہیں، نیا نیا آیا تھا اور کسی مذہبی پروگرام میں پہلی مرتبہ ایران کی سطح پر وہ استعمال ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے جمع ہوئے کہ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے یہ کیسا آلہ ہے، کس قسم کی ایک چیز ہے۔ تو بہت بڑا مجموعہ لگ گیا۔ وہاں پر ایک قدامت پسند عالم تھے، خطیب تھے، جو پرانی روش پر باقی رہتے ہیں جو لوگ، اور ترقیات کو اپناتے نہیں ہیں۔ وہ آئے تو ان کے سامنے جب مائک رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مائک اٹھا کر ہٹا دیا اور کہا کہ یہ شیطانی آلہ ہے اور غیر مسلموں کا بنا ہوا ہے، میں اس کے ذریعے دینی گفتگو نہیں کروں گا۔ کہا بوڑھے آدمی تھے، نتیجتاً وہ ان کی صرف لب ہل رہے تھے اور ہاتھ ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے اور بہت بڑا مجمع تھا، وہ اپنی آواز لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے تھے۔
اس کے بعد ایک انقلابی فکر کے طرز کے نوجوان خطیب آئے، عالم دین آئے، اور انہوں نے پھر مائک اٹھا کر اپنے سامنے رکھی اور کہا کہ میرے سامنے اس مائک کو رکھو تاکہ میں اس کافر کو کلمہ پڑھا کر اس کے ذریعے دین کی خدمت کروں۔ ماشاءاللہ۔ تو کہا پھر اس کے نتیجے میں ان کی گفتگو سب لوگوں کو آخری بندے تک پہنچی، لوگوں نے واہ واہ کی، سبحان اللہ کی، اور ان کی نصیحتیں اور باتیں وہاں تک پہنچی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں لوگوں نے ایک مہم چلائی انقلاب اسلامی کے بعد کہ جناب سینمے بند کر دیں، یہ سینمائیں جو ہیں نا یہ برائی کے مراکز ہیں۔ تو جب امام خمینی سے ہم نے نصیحت حاصل کی تو انہوں نے کہا کہ سینما بند نہیں کرو، سینما بلکہ بناؤ، سینماؤں کی تطہیر کرو، فلمیں بند نہ کرو، اچھے موضوعات پر فلمیں بناؤ، ڈرامے ختم نہ کرو، اچھے موضوعات پر، صحابہ کی زندگی پر، ائمہ کی زندگی پر، انبیاء کی زندگی پر فلمیں بنائیں، ڈرامے بنائیں۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ انبیاء حضرت یوسف کے نام سے ایک سیریل چلی، امیر المومنین کے نام پر ایک سیریل بنی۔ اسی زمانے میں ہم ایران زیارات کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ جب وہ سیریل کا وقت ہوتا تھا، قسط چلتی تھی ٹی وی پر، تو ایران کی بازاریں مشہد کی ویران ہو گئے، اور لوگ وہ اتنی دلچسپی سے، پھر تو ترجمہ ہو کر وہ ساری دنیا میں پہنچی اور لوگوں نے اسے محسوس کیا۔ تو کوئی بھی چیز بذات خود نہ ناجائز ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے، اس کا پازیٹو اور نگیٹو استعمال، منفی اور مثبت استعمال ہی اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ تو اگر ہمارے والدین اپنے بچوں کو اس طرف راغب کریں، اب تو چھوٹے بچوں کے لیے اسلامک کارٹون بھی مہیا ہے، اگر اپنے بچوں کو ایک دو مرتبہ وہ یوٹیوب پر وہ کارٹون لگا کر دیں تو بچوں کی وہاں پر دلچسپی پڑ جائے گی۔ اگر نوجوان نسل کو متوجہ کریں ان اسلامی ڈراموں کی طرف، اسلامی فلموں کی طرف، نظریاتی باتوں کی طرف، ان سے سوالات کریں، اور بعض اوقات مثلا میں اپنی ذاتی طور پر، میرا ایک بیٹا ہے، وہ اپنی کتابوں کی طرف اس کی رغبت کو اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کسی دوست نے اس سے سوال کیا کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، آپ شیعہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ اسکول یا کالج میں جب اس سے یہ سوال ہوئے تو وہ پریشان ہو کر میرے پاس آیا، بولا ابو یہ میرے دوست نے اس قسم کے مجھ سے سوالات کیے۔ پھر میرے لیے ایک موقع تھا کہ میں اپنے اس بیٹے کو کتابوں کی طرف، پھر میں نے وہ دو چار کتابیں تھی جو مذہب اہل بیت کی حقانیت پر مبنی تھی، وہ میں نے اسے دی۔ میں نے بولا بیٹا دیکھو یہاں پر آیات قرآنی، احادیث پیغمبر کے حوالے سے ماتم کے شواہد موجود ہیں، ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی شواہد موجود ہیں، اور ہمارے تمام اعمال اس میں ثابت کیے گئے ہیں۔ تو اس کو ایک مطالعے کا رجحان بڑھا۔ تو اس قسم کی جب کمپٹیشن ہوتی ہے، سوال جواب، معاشرے میں ایک علمی چیز پیدا ہوگی نا، تو پھر لوگوں کو وہاں پر متوجہ کرنا آسان ہوگا۔ تو ٹول ہے، بہرحال یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، وہاں پر گند بھی بھرا ہوا ہے، وہاں پر اچھائیوں کی بھی بھرمار ہے۔ تو ہمیں صرف اپنے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو اچھائی کی طرف راغب کرنے کے لیے متوجہ کرنا ہے، کسی راہ پر لگانا ہے کہ بیٹا آؤ، اس طرف آؤ، تاکہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو، آپ کی آخرت بھی بہتر ہو، اور اس میں وہ عادات ڈیولپ کی جائیں، بہتر کرنے کے لیے کوشش کی جائے، تو انشاءاللہ العزیز بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔